حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا جاتا ہے، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ جب وہ جنگ پر جاتے تھے تب ان کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ جنگ پر جاتے تھے تب جنگ پر جانے سے پہلے وہ اپنی ٹوپی کو ساتھ میں ضرور لے کر جاتے تھے۔ جتنی بھی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، جتنی بھی جنگیں انہوں نے فتح کی ہیں، وہ سب اس ٹوپی کی برکت سے فتح کی ہیں۔ آپ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں میں جیتا ہوں اس ٹوپی کے صدقے میں یہ جنگ جیتا ہوں۔ اور آپ کا یہ اللہ رب العزت نے یہ شان آپ کو یہ عطا کی تھی کہ جتنی بھی آپ نے جنگیں لڑی ہیں، کسی بھی جنگ میں آپ ہارے نہیں ہیں، آپ ساری جنگوں میں آپ نے فتح ہی کی ہے، کیونکہ آپ اس ٹوپی کو ساتھ میں لے جاتے تھے۔ مرتبہ کی بات ہے کہ آپ جنگ میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی تب آپ کی وہ ٹوپی آپ سے گھم گئی۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ ٹوپی جو میرے پر تھی وہ ٹوپی تو ملی نہیں، وہ بڑا پریشان اور بڑا انکساری کی حالت میں ہو گئے اور اپنی اس ٹوپی کو ڈھونڈنے لگے کہ وہ ٹوپی کہاں گر گئی ہے جنگ کے موقع پر۔ تب ان کے جو ساتھ میں تھے وہ سوچنے لگے کہ ہم پر تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، تلوار اور نیزے آ رہے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہے۔ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں کہ حضور، یہ جنگ کا موقع ہے، اس پر تیر اور تلوار ہمارے پر آ رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو مار رہی ہیں، اور آپ اپنی اس ٹوپی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس ٹوپی کو چھوڑیے، پہلے جنگ لڑیے، بعد میں اس ٹوپی کو ڈھونڈتے ہیں۔ تب حضرت خالد بن ولید نے ان کی ایک نہ مانی اور اپنی اس ٹوپی کو ڈھونڈنے لگے، اور ڈھونڈنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کو وہ ٹوپی مل جاتی ہے۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کو وہ ٹوپی ملتی ہے آپ بڑا خوش ہوتے ہیں، اور آپ خوش ہونے کے بعد پھر وہ جنگ میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جنگ کو فتح کر لیتے ہیں۔ جب اس جنگ کو فتح کرتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ حضور، آپ اس ٹوپی کا راز تو بتائیے کہ کیا یہ ٹوپی ہے کہ آپ جنگ کے موقع پر جنگ کو چھوڑ کر ٹوپی ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے؟ تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ کا لقب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں ہے، بلکہ اس ٹوپی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کا بال ہے جو میں نے اس ٹوپی میں سی رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ عمرہ کے لیے گئے، وہاں پر آپ نے اپنے بال اتروانے کے بعد جو وہاں کے لوگ صحابی رسول تھے، آپ ایک کے اوپر ایک لگ گئے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اتریں گے تب وہ بال ہم لے لیں گے، وہ بال ہم لے لیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی انہی کی فہرست میں شامل تھا، اور میں نے بھی بڑے کوشش کرنے کے بعد آپ کا بال مبارک لے لیا، اور اس بال مبارک کو میں نے اپنی ٹوپی میں سی لیا، اور اللہ کے حکم سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی یہ برکت ہے کہ جتنی بھی جنگیں آج تک میں نے لڑی ہیں، اللہ کے حکم سے میں کبھی اس جنگ میں شکست نہیں کھائی ہے، کبھی اس جنگ میں ہارا نہیں ہوں، ہر جنگ کو میں نے فتح کی ہے۔ تب اس ٹوپی کی یہ برکت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ ذرا غور کیجئے کہ جو صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور بال مبارک کو اپنی ٹوپی میں سیتے ہیں اور ان کو کوئی جنگ میں ہرا نہیں سکتا، تب آپ مجھے بتائیں کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کیا محبت نہیں کر سکتے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ آپ بتائیں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کیا ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں خود جھانکیں، ہم اپنے دل کا محاسبہ خود کریں، اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کے خود آپ اندازہ لگائیں، کسی سے نہ کہیں، آپ خود یہ کہیں، سوچیں، رات کی تنہائی میں کچھ وقت نکالیں اور سوچیں کہ کیا ہم لوگوں نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی کام ایسا کیا ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت پر عمل کیا ہے؟ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں مجھ سے ترک کرتے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے دین پر رہنا چھوڑ دیا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، تب ہم پر پریشانیوں کی مسلط ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں؟ میرے پیارے دوستو، یہ وقت انسان کو نہیں پتہ کہ کتنا وقت ہمارے پاس ہے۔ جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے اس وقت میں اللہ کو راضی کر لیں اور نمازوں کی پابندی میرے دوستو شروع کر دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہماری سانس رک جائے۔ اگر ہماری سانس رک گئی
تب ہمارے پچھتانے سے کوئی پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ پچھتانا تو اس وقت کا کام آئے گا کہ جب آپ ہوش و حواس میں ہیں، اس سے پہلے آپ سمجھ جائیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنج گانا کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔